وہ دعا اللہ رب العالمین زیادہ قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ آپ نماز میں سجدے میں جو دعا پڑھیں گے عربی میں پڑھیں گے، آپ اپنی زبان میں کوئی دعا نہیں پڑھ سکتے، نماز میں آپ اپنی زبان میں کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو سجدے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، کوئی بھی دعا آپ پڑھیں، سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ سجدے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے اور سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو بہرحال رکوع سے جب آپ سر اٹھائیں، سیدھے کھڑے ہو جائیں، اپنے ہاتھوں کو کندھے تک یا کانوں تک اٹھائیں، شروع میں بیان کر چکا ہوں، رفع الیدین کریں، اور اٹھ کر رکوع سے اٹھ کر امام، مقتدی، اکیلا، منفرد، سارے لوگوں کو سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی، یہ دعا آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے تو اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے تھے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور حدیث بھی کوئی معمولی حدیث نہیں ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 795، تو پتہ لگا کہ ربنا ولک الحمد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ نماز میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ کہ بہت سے لوگ جب امام رکوع سے سر اٹھاتا ہے تو زور سے کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہیں کہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ نئی چیز ہوتی ہے کہ یار یہ کہاں سے آ گیا۔ ہمیشہ تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگ دل میں پڑھتے ہیں، یہ زور سے آواز کے ساتھ پڑھنے کا ثبوت کہاں سے آ گیا۔ لیکن میں ایسے بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ کا مطالعہ کمزور ہے، آپ حدیث پڑھیے، حدیث میں یہ عمل ثابت ہے، اور حدیث ہم آپ کو پڑھ کے سنا دے رہے ہیں۔ وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضی اللہ عنہ قال كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا یبتدرونها ایہم یکتبها اول، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ یہ صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 799 ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ رکوع سے اٹھے اور آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو پیچھے ایک صحابی نے کہا زور سے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ایک صحابی نے پیچھے زور سے کہا۔ تو جب اللہ کے نبی سلام پھیر چکے تو آپ نے فرمایا من المتکلم، کس نے کہا یہ بات، کس نے کہا یہ بات؟ تو وہ صحابی بیچارے وہ آگے آئے، انہوں نے کہا کہ انا، اے اللہ کے رسول میں نے یہ بات کہی۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا، وہ سب آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ اس کا ثواب پہلے کون لکھے گا۔ یہ اتنی بڑی نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے کہ فرشتے آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، جلدی بازی کر رہے تھے کہ اس کا ثواب پہلے میں لکھوں گا، وہ کہہ رہا تھا نہیں پہلے میں لکھوں گا۔ تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد پڑھنا چاہیے، زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سری بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک خاص بات، رکوع سے اٹھنے کے بعد اطمینان سے کھڑے رہیے۔ بہت سے لوگ جو راجدھانی ایکسپریس کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ادھر رکوع سے اٹھے ادھر سجدے میں گئے، معلوم ہو رہا ہے کہ بس کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ تم رکوع سے کھڑے ہو گئے، اب سجدے میں جلدی سے چلے جاؤ نا، ابھی ماریں گے۔ سب طریقہ غلط ہے میرے بھائیوں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اطمینان سے کھڑے رہنا یہ ضروری ہے، اور حدیث سے دلیل سنیں۔ وعن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال انی لا آلو ان اصلی بکم کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا قال فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونه کان اذا رفع راسه من الرکوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع راسه من السجدة مقت حتى يقول القائل قد نسي، رواہ البخاری فی کتاب الاذان ورواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 821، صحیح مسلم حدیث نمبر 472۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنو، میں تم کو اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت انس صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ، میں تم کو اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ
پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے ایک ایسا کام کیا جو ہمیں معلوم نہیں تھا، ایک نئی جانکاری ہمیں ہوئی۔ کیا کیا؟ حضرت انس جب رکوع سے سر اٹھاتے انتصب قائما تو کھڑے ہو جاتے اور اتنی دیر تک کھڑے رہتے حتی یقول القائل قد نسیا، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ کہنے والا کہہ دیتا یار بھول گئے کیا سجدے میں جانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع سے اٹھتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ کوئی بہت سے لوگ جو ہے شک میں پڑ جاتے کہیں بھول تو نہیں گئے سجدے میں جانا۔ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے مکثا تو اتنی دیر تک بیٹھے رہتے حتی یقول القائل قد نسیا، کہ کوئی کہنے والا کہہ دیتا کہیں بھول تو نہیں گئے دوسرا سجدہ کرنا۔ تو پتہ لگا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دیر تک کھڑے رہنا، اطمینان سے کھڑے رہنا، یہ نبی کی سنت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو لوگ اتنی اسپیڈ سے نماز پڑھتے ہیں اور رکوع سے اٹھنے کے بعد فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ اپنی نماز کی اصلاح کریں، وہ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ سجدے میں آپ جائیں گے، تصویر نمبر 9 دیکھیے۔ تصویر نمبر 9 میں آپ پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ جانے والا پہلے اپنا ہاتھ رکھے ہوئے، اس کا گھٹنا ابھی زمین سے ٹچ نہیں کر رہا ہے، پہلے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، یعنی سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رہنا چاہیے، بعد میں گھٹنا رہنا چاہیے۔ یعنی آپ جب سجدے میں جائیں تو پہلے اپنا ہاتھ رکھیں اور پھر اپنے پیر کا گھٹنا رکھیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے حدیث نمبر 840، امام نسائی نے حدیث نمبر 1091، سنن ترمذی حدیث نمبر 269، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 381، یعنی حدیث کی 4 کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدے میں جانے لگو تو اونٹ کی طرح مت بیٹھو۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے رکھتا ہے، سجدے میں جانے لگو تو اونٹ کی طرح مت بیٹھو، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنا ہاتھ پہلے رکھو، گھٹنے بعد میں رکھو۔ تو یہ جو آپ پکچر نمبر 9 دیکھ رہے ہیں، یہی طریقہ سجدے میں جاتے ہوئے یہی زیادہ صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آپ سجدے میں ہیں، سجدے میں تصویر نمبر 10 اور 11 دیکھیں۔ تصویر نمبر 10 میں آپ دیکھیں کہ سجدہ کرنے والے کی ناک، ماتھا، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور پیر کی دونوں ہتھیلیاں، یعنی کل 7 بدن کے 7 پارٹ ایسے ہیں جو زمین سے ٹچ کر رہے ہیں، اور اس کی کہنیاں جو ہیں وہ زمین پہ بچھی نہیں ہیں بلکہ اٹھی ہوئی ہیں۔ یہ سجدے کا صحیح طریقہ ہے۔ اور تصویر نمبر 11 میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر جو ہیں، پیروں کی ہتھیلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، یعنی سجدے میں پیر کی دونوں ہتھیلیوں کو ملانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیں۔ سب سے پہلے تو سجدے میں بتا چکا ہوں کہ آپ پہلے ہاتھ رکھیں اور آپ اپنی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھیں۔ بہت سے لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دائیں بھاگ رہی ہیں، بائیں بھاگ رہی ہیں، کوئی چنار کی طرف بھاگ رہی ہے، کوئی بنارس کی طرف بھاگ رہی ہے، سیدھے بھاگنی چاہیے۔ یستقبل القبلہ، ہتھیلیاں آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، سجدے میں قبلہ کی طرف ہونی چاہیے، اور پیروں کی انگلیاں بھی اگر آپ موڑ سکے تو مڑی ہوں، نہ بھی مڑی ہوں تو وہ بھی بالکل قبلے کی طرف۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 828، حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب سجدہ کرتے وضع یدی تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، غیر مفترش، ہاتھوں کو بچھاتے نہیں تھے۔ تصویر نمبر 12 دیکھیے۔ تصویر نمبر 12 میں نماز پڑھنے والے کے ہاتھوں کی کہنیاں زمین پر بچھی ہوئی ہیں، یہ طریقہ حدیث بتا رہی ہے غلط ہے۔ غیر مفترش، ہاتھوں کو بچھانا نہیں ہے، ولا قابض، اور بالکل سمیٹنا بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بغل سے سمیٹے رہتے، سمیٹنا بھی نہیں ہے۔ واستقبل باطراف اصابع رجلہ القبلہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف کرتے تھے۔ پیروں کی انگلیوں کو آپ اس طریقے سے موڑ کے رکھیں کہ ان کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ اور سنیے،
حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے ضم اصابعہ تو اپنی انگلیوں کو ایسے سمیٹ لیتے. ایسے سجدہ نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے. سجدے میں انگلیاں کھلی نہیں رہنی چاہیے. ضم اصابعہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے, حدیث نمبر 642. انگلیاں آپ کی آپس میں جڑی ہونی چاہیے ایسے. تصویر سے تو کلیئر نہیں ہو رہا ہے لیکن یہی طریقہ صحیح ہے. تصویر چونکہ سائڈ سے لی گئی ہے اس لیے کلیئر نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسے کھلی, رکوع میں کھلی ہونی چاہیے. رکوع میں جب آپ اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھیں گے تو ہتھیلیاں کھلی ہونی چاہیے, اور سجدے میں ایسے سمٹی ہونی چاہیے, ایسے آپس میں بالکل جو ہے جڑی ہوئی ہونی چاہیے. اور ایک حدیث سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی جب رکوع کرے فرج بین اصابعہ تو اپنی انگلیوں کو کھول کے رکھیں. رکوع جب کریں تو انگلیوں کو کھول کے رکھیں. وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ جب سجدہ کریں تو انگلیوں کو سمیٹ کے رکھیں. ایک اور حدیث سنیے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. اپنی پیشانی پر, وہ اشارہ بیدہ علی انفہ, اور اللہ کے نبی نے اپنی ناک کی طرف بھی اشارہ کیا, یعنی پیشانی میں ناک شامل ہے. پیشانی بھی زمین پر ہونی چاہیے, ناک بھی زمین پر ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے ماتھا تو ان کا زمین پر ہے, ناک بیچاری جو ہے وہ قطب مینار کی طرح اٹھی ہوئی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. ناک اور ماتھا دونوں زمین سے ٹچ ہونا ضروری ہے سجدے کے عالم میں. تو 7 چیزیں زمین پر ہونی چاہیے. سب سے پہلے ماتھا, اس کے بعد والیدین دونوں ہاتھ, والرکبتین پیروں کے دونوں گھٹنے, واطراف القدمین اور دونوں پیروں کی ہتھیلیاں, ولا نکفت الثیاب والشعر, اور اگر آپ کرتا وغیرہ پہنے ہوئے ہوں تو اس کو سمیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ سجدے میں کرتا بنا رہے ہیں تو کوئی اپنا بال بنا رہا ہے ہیپی کٹ. بالوں کو اور کپڑوں کو سمیٹنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں. اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بغل سے دور رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے فرج بین یدیہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دور رکھتے حتی یبدو بیاض ابطیہ, یہاں تک کہ آپ کے بغل کی سفیدی نظر آتی. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں, تصویر نمبر 10 میں, کہ نماز پڑھنے والے کی جو کہنیاں ہیں, جو ہاتھ ہیں, وہ بغل سے دور ہیں, اور اگر پیچھے کوئی آدمی کھڑا ہو تو وہ بغل کی سفیدی دیکھ سکتا ہے. تو بہت سے لوگ جو بالکل سٹا کے کہنیوں کو جو ہے پیٹھ سے, بغل سے, پہلو سے سٹا کے سجدہ کرتے ہیں, وہ طریقہ غلط ہے. پہلو سے آپ کا ہاتھ الگ ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ سجدے میں ہاتھ کہاں رکھا جائے گا, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اب کوئی آدمی گھٹنے کے پاس ہاتھ رکھے ہوئے, کوئی پیٹ کے پاس ہاتھ رکھے ہوئے, کوئی چہرے کے آگے ہاتھ رکھے ہوئے, کوئی چہرے کے پاس ہاتھ رکھے ہوئے. یہ الگ الگ طریقہ, ظاہر سی بات ہے سب تو صحیح ہو نہیں سکتا ہے. صحیح طریقہ کیا ہے؟ حدیث سے دیکھیے. صحیح ابو داؤد, سنن ابو داؤد حدیث نمبر 734, سنن ترمذی حدیث نمبر 270. علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے فامکن انفہ وجبہتہ تو اپنی ناک کو اور اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتے, ونحا یدیہ عن جنبیہ اور اپنے ہاتھوں کو اپنی بغل سے دور رکھتے, ووضع کفیہ حذو منکبیہ اور اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو کندھے کے لیول کے برابر رکھتے. تصویر نمبر 10 میں آپ دیکھیے کہ نماز پڑھنے والے کا جو ہاتھ ہے وہ اس کے کندھے کے لیول کے برابر ہے, بلکہ تھوڑا سا آگے ہے, کان کے لیول کے برابر ہے. کان کے لیول تک بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی حدیث سے ثابت ہے. تو کان کے برابر یا کندھے کے برابر ہتھیلیاں یہاں ہونی چاہیے. بہت زیادہ آگے یا بہت زیادہ پیچھے ہے نا. بہت سے لوگ پیٹ کی لیول کے برابر رکھتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. سر کے لیول کے برابر رکھتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. چاہے آپ کان کے لیول کے برابر رکھیں, چاہے آپ کندھے کے لیول کے برابر رکھیں. کہنیاں زمین پر بچھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے بڑے سخت انداز میں منع فرمایا. حضرت انس فرماتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, بخاری میں حدیث نمبر 822, مسلم میں حدیث نمبر 493. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعتدلوا فی السجود, سجدہ ٹھیک سے کیا کرو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب, اور سجدے میں کتے کی طرح ہاتھوں کو پھیلایا مت کرو. کتا بیٹھتا ہے ایسے بیٹھتا ہے. کتا جو ہے اپنی کہنیوں کو زمین پر بچھا دیتا ہے. یہ منع کیا گیا حدیث میں صاف الفاظ میں, ولا یبسط ذراعیہ انبساط الکلب, کتے کی طرح اپنی کہنیوں کو زمین پر بچھاؤ مت.
تو یہ ہے میرے بھائیوں رکوع کا طریقہ، اور پیروں کو سجدے کا طریقہ، اور پیروں کو جو میں نے بتایا سمیٹنا ہے، دونوں پیروں کی ہتھیلیاں ملی رہنی ہیں۔ اس کی دلیل سنیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، فوجدتہ ساجدا راسا عقبیہ، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی دونوں ایڑیاں سجدے میں آپس میں ملی ہوئی ہیں، مستقبلا باطراف اصابعہ القبلہ، اور آپ کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہیں۔ تو پتہ لگا کہ پیروں کی ہتھیلیوں کو ملا کے رکھنا چاہیے۔ اور مجھے ایک فائدہ بھی نظر آیا، ہمارے بنارس میں لنگی بہت استعمال ہوتی ہے، تو جو لوگ لنگی پہنتے ہیں عام طور سے، اب کوئی ضروری نہیں کہ وہ انڈر ویئر پہنے ہیں کہ نہیں پہنے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں پیچھے والے انسان کے آگے آپ کی شرمگاہ کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو سجدے کے عالم میں اس کی پاسبلٹی زیادہ رہتی ہے اگر آپ نے لنگی پہنی ہوئی ہے تب۔ تو یہ طریقہ جو حدیث میں آیا ہے کہ پیروں کی دونوں ہتھیلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے شرمگاہ کے کھلنے کا یا پیچھے والے نمازی کے سامنے شرمگاہ کے آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا، یعنی ایک طریقے سے یہ پردہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بہرحال یہ ہو گیا سجدہ۔ سجدے میں آپ کو پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، حدیث کا حوالہ میں دے چکا ہوں، اور سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس کا حوالہ بھی میں دے چکا ہوں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس کا حوالہ بھی میں دے چکا ہوں۔ ان تینوں دعاؤں میں سے جو دعائیں آپ کو پسند ہوں، یاد ہوں، وہ آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ اس کے علاوہ بھی میں بتا چکا ہوں کہ سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، تو سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ تو اس طریقے سے آپ سجدہ کریں۔ سجدے سے جب آپ اپنا سر اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو بایاں پیر، تصویر نمبر 14 آپ دیکھیے، تصویر نمبر 14 آپ دیکھیے کہ بایاں پیر جو ہے، بائیں پیر کی ہتھیلی بچھی ہوئی ہے اور دائیں پیر کی ہتھیلی کھڑی ہے۔ دایاں پیر آپ کو کھڑا رکھنا ہے اور بائیں پیر کو بچھانا ہے اور بائیں پیر پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ کب کرنا ہے آپ کو؟ جب آپ ایک سجدے سے اٹھیں، سجدے سے آپ اٹھ گئے، اب آپ کو دوسرے سجدے میں جانا ہے، تو دوسرے سجدے میں جانے کے پہلے آپ کو اس پوزیشن میں بیٹھنا ہے کہ بایاں پیر آپ کو بچھا کے اس پہ بیٹھ جانا ہے، دایاں پیر کھڑا کرنا ہے۔ اس کی دلیل سن لیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 498، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بایاں پیر بچھا دیتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے۔ اور تصویر نمبر 13 میں دیکھیے کہ نماز پڑھنے والے کے دونوں ہاتھ اس کی ران پر رکھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تصویر نمبر 13 میں خاص ایک دم صاف صاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کہاں پر ہیں؟ ران پر ہیں، ران پر ہیں، دونوں گھٹنوں کے پاس ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے تھے۔ اور کچھ حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ گھٹنے کے پاس بھی رکھ سکتے ہیں آپ، دونوں طریقے ثابت ہیں۔ دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا بھی پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ راجدھانی ایکسپریس کی طرح ایک سجدے سے اٹھے کھٹ سے دوسرے سجدے میں چلے گئے، دونوں سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھنا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت میں رکھ، مجھے ہدایت دے، مجھے روزی دے۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 850، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کا سجدہ ہو گیا۔ جب دونوں سجدہ آپ کر لیں تو آپ 10 سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائیں، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سجدے سے اٹھے اور فوراً کھڑے ہوں گے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد 10 سیکنڈ کے لیے 15 سیکنڈ کے لیے آپ بیٹھیں گے۔ یہ جو آپ بیٹھیں گے تھوڑی دیر اور اس کے بعد آپ ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر اٹھیں گے، تو اس بیٹھک کا نام ہے جلسہ استراحت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاذان میں لائے ہیں، حدیث نمبر 823 ہے۔ حضرت مالک ابن حویرث کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت پڑھ لیتے یا 3 رکعت پڑھ لیتے تو آپ اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے، لم ینحز حتی یستوی قائدا، جب تک آپ آرام سے بیٹھ نہیں جاتے، یعنی آرام سے بیٹھنے کے بعد تب آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے یا تیسری رکعت کے لیے اٹھنے کا طریقہ۔ اچھا، زمین سے جب آپ اٹھیں گے تو حدیث میں 2 طریقہ آیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ آیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے زمین پر رکھ کر اٹھیے، معتمداً علی الارض، اور یہ حدیث آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی، حدیث نمبر 824، کہ اللہ کے نبی جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تھے تو زمین پر ایسے ہاتھ رکھ کر اٹھتے تھے۔ تو سیدھے ہاتھ آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں، اور کچھ صحیح حدیثوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھتے تھے کہ جیسے کوئی آٹا گوندنے والا آٹا گوندتا۔ عورتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ آٹا گوندتی ہیں تو ایسے مٹھی بنا لیتی ہیں، تو ایسے مٹھی بنا کے زمین پہ رکھ کے آپ ایسے بھی اٹھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے ثابت ہیں، اس میں لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں تم غلط کر رہا ہو، دونوں طریقہ حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں آپ کی 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دوسری رکعت، تیسری رکعت، چوتھی رکعت آپ تمام نمازیں پڑھ لیں۔ جب آپ اپنی نماز کی آخری رکعت میں بیٹھیں گے تو آپ حدیث تصویر نمبر 15 دیکھیے۔ تصویر نمبر 15 میں یہ دیکھیے کہ بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے نکلا ہوا ہے اور دایاں پیر کھڑا ہے اور آدمی کمر کے بل بیٹھا ہے۔ آدمی جو